اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اپنی بات کے سلسلے کے 14ویں ویلاگ کے ساتھ طارق محمود آپ کی خدمت میں۔ ناظرین مکرم، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہم اپنے مغفرت والے سیگمنٹ کے اندر قرآن مجید کی 9 صورتوں میں سے جو 76 آیات ہیں تخلیق آدم اور اس موضوع سے متعلق، وہ آپ کے ساتھ جو ہے شیئر کر رہے ہیں۔ تو اس سلسلے میں یہ تھا کہ پچھلے 2 سیشن میں ہم نے سورہ بقرہ کی 10 آیات اور ایک سورہ نساء کی، پھر جو ہے نا سورہ الاعراف کی 15 آیات اور سورہ الحجر کی 19 آیات، ٹوٹل ملا کے 45 آیات جو ہے وہ الحمدللہ ہم شیئر کر چکے ہیں۔ آج جو ہے نا انشاءاللہ اس سے آگے شروع کرتے ہیں، اور ٹوٹل ہماری جو ہے نا 5 صورتیں رہتی ہیں، تو اس میں 31 آیات ہیں۔ کوشش کرتے ہیں کہ آج کے سیشن میں انشاءاللہ تعالی یہ مکمل ہو جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بنی اسرائیل یا سورہ اسرا۔ سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، 15واں سپارہ۔ تو اس میں جو ہے نا اس کی آیت نمبر ہے 61 سے لے کے 65 تک، 61 سے لے کے 65 تک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا۔ ترجمہ: اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ان سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ بولا کہ بھلا میں اسے سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے پیدا کیا۔ تکبر آ گیا یہاں پہ۔ 62۔ قال ارأیتک ھذا الذی کرمت علی لئن اخرتنی الی یوم القیامۃ لأحتنکن ذریتہ الا قلیلا۔ اور کہنے لگا کہ دیکھ تو یہی وہ ہے جسے تو نے مجھ پر فضیلت دی ہے، اگر تو نے مجھے قیامت تک کے دن تک مہلت دے تو میں تھوڑے سے لوگوں کے علاوہ اس کی تمام اولاد کی جڑ کاٹتا رہوں گا، یعنی کہ ان کو گمراہ کرتا رہوں گا، تباہ و برباد کرنے کی کوشش کرتا رہوں گا۔ 63 نمبر آیت۔ قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا۔ اللہ نے فرمایا یہاں سے چلا جا، جو شخص ان میں سے تیری پیروی کرے گا تو تم سب کی سزا جہنم ہے، اور وہ پوری سزا ہے۔ اس میں یہ بھی آ گیا کہ جو تیری پیروی کرے گا۔ آیت نمبر 64۔ وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا۔ 64۔ اور ان میں سے جس کو بہکا سکے اپنی آواز سے بہکاتا رہ، اور ان پر اپنے سواروں اور پیادوں کو چڑھا کر لاتا رہ، اور ان کے مال اور اولاد میں شریک ہوتا رہ، اور ان سے وعدہ کرتا رہ، اور شیطان جو وعدے ان سے کرتا ہے سب دھوکہ ہے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اجازت دے دی کہ تو کرتا رہ۔ آیت نمبر 65۔ ان عبادی، بے شک جو میرے بندے ہیں، لیس لک علیہم سلطان وکفی بربک وکیلا، بے شک جو میرے بندے ہیں ان پر تیرا کچھ قابو نہیں، اور تیرا پروردگار کارساز کافی ہے۔ ناظرین محترم، سورہ کہف جس کا میں نے آپ سے گزارش کی تھی کہ اس میں سے ایک ہی آیت ہے، آیت نمبر 50۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا۔
اس کا ترجمہ ہے، اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا، وہ جنات میں سے تھا تو اپنے پروردگار کے حکم سے باہر ہو گیا۔ کیا تم اس کو اور اس کی اولاد کو میرے سوا دوست بناتے ہو؟ یہ اللہ کی ذات کا سوال ہے، اللہ سوال کر رہے ہیں، کیا تم اس کو اور اس کی اولاد کو میرے سوا دوست بناتے ہو حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں۔ ظالموں کے لیے بڑا بدلہ ہے۔ یہ سورہ قاف ایک آیت ہو گئی ہے اس کی۔ اب جو ہے وہ سورہ طٰہٰ کی جو ہے وہ 9 آیات ہیں، آیت نمبر 115 سے لے کے آیت نمبر 123 تک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَعِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا۔ اور بے شک ہم نے آدم سے عہد لیا تھا مگر وہ بھول گئے، اور ہم نے ان میں ثابت قدمی نہ پائی۔ یہ ویسے ناظرین محترم آگے میں شیئر کروں گا یہ بات، لفظ جو ہے نا عزمہ کا جو لفظی معنی ہے وہ ارادہ ہوتا ہے، ایم، انٹینشن، ڈٹرمنیشن۔ عزم لفظ جو ہے نا یہاں عربی کا، اور اس کا جو اوریجن ہے لفظ عزم جس کو ہم کہتے ہیں، عزم کا جو اوریجن ہے وہ ہے ہی عربک ہے۔ تو یہ لفظ یہاں پہ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، یہاں پہ جو ہے نا یہ اس کے اندر جو ہے نا قصد کا لفظ ہی کیا گیا ہے ترجمہ۔ تو یہ اس کو میں آپ سے شیئر کروں گا انشاءاللہ۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور جب ہم نے فرشتوں سے فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب سجدہ میں گر گئے مگر ابلیس اس نے نہ مانا۔ آیت نمبر 117۔ فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَٰذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ۔ آیت نمبر 117۔ اور ہم نے فرمایا اے آدم بے شک یہ تیرا اور تیری بیوی کا دشمن ہے، تو ایسا نہ ہو کہ وہ تم دونوں کو جنت سے نکلوا دے پھر تم تکلیف میں پڑ جاؤ۔ آیت نمبر 118۔ ان لک اللہ تجوع فیہا ولا تعریٰ، بے شک جنت میں نہ تو تم بھوکے ہوگے اور نہ ننگے۔ 119۔ وانک لا تظمأ فیہا ولا تضحیٰ، اور یہ کہ نہ تو تم کو اس میں پیاس لگے گی اور نہ دھوپ۔ آیت نمبر 120۔ فوسوس الیہ الشیطان قال یا آدم هل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی، تو شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا اور کہا کہ اے آدم بھلا میں تم کو ایسا درخت بتاؤں جو ہمیشہ کی زندگی کا ثمرہ ہے اور ایسی بادشاہت کہ کبھی زائل نہیں ہوگی۔ 121۔ فَأَكَلَ مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْءَتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، تو ان دونوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا اور ان پر ان کی شرم گاہیں ظاہر ہو گئیں اور وہ اپنے جسموں پر جنت کے پتے چپکانے لگے اور آدم سے اپنے رب کے حکم میں لغزش واقع ہوئی۔ آیت نمبر 122۔ ثم اجتباہ ربہ فتاب علیہ وہدیٰ، پھر ان کے پروردگار نے ان کو نوازا تو ان پر مہربانی سے توجہ فرمائی اور سیدھی راہ بتائی۔ ناظرین محترم توجہ کے لیے ملتمس ہوں کیونکہ جو اگلے 2-3 سیشن ہوں گے وہ ہمارے اسی لیے میں تفصیلاً یہ ایک ایک آیت آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں تاکہ یہ ہمارے جو ہے نا تھوڑا سا دماغ میں آ جائیں یہ چیزیں، اور اسی کے اوپر ہی انشاءاللہ تعالی جو ہے نا ہمارے اگلے سیشن ہوں گے۔ اور اس میں جو میں نے گزارش کی ہے شروع سے ہی کہ ایک جو ہے نا پیچیدہ جو سوالات ہیں، اور وہ یہ ہمارا جو ٹاپک ہے وہ نہ صرف امپورٹنٹ ہے بلکہ سینسٹیو بھی ہے، نازک بھی ہے۔ تو یہ سارے سوالوں کے جواب ہمیں انشاءاللہ تعالی مل جائیں گے۔ اور یہ جیسے آیت نمبر 122 ہے، پھر ان کے پروردگار نے ان کو نوازا تو ان پر مہربانی سے توجہ فرمائی اور سیدھی راہ بتائی۔
آخری آیت 123، قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى۔ فرمایا کہ تم دونوں یہاں سے اتر جاؤ نیچے، تم میں بعض کے دشمن ہوں گے، پھر اگر میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے تو جو شخص میری ہدایت کی پیروی کرے گا وہ نہ گمراہ ہوگا اور نہ تکلیف میں پڑے گا۔ یہ ناظرین محترم 9 آیات ہو گئی سورہ طٰہٰ کی۔ ناظرین محترم اب شروع کرتے ہیں سورہ صاد کو۔ اس کی 15 آیات ہیں، آیت نمبر 71 سے لے کے آیت نمبر 85 تک، 85 تک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین، جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں مٹی سے انسان بناؤں گا۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ فَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، پھر جب میں اسے ٹھیک بنا لوں اور اس میں اپنی طرف کی روح پھونک دوں تو تم اس کے آگے سجدے میں گر پڑنا۔ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعِينَ الا ابلیس استکبر وکان من الکافرین۔ یہ 73 اور 74 دونوں میں نے پڑھ دی ہیں۔ تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، وہ کافروں میں ہو گیا۔ 74 یہ انکار سجدہ ہو گیا۔ 75 قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی استکبرت ام کنت من العالین۔ ناظرین محترم توجہ، اللہ نے فرمایا اے ابلیس، جس شخص کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، یہ لفظ ہے لما خلقت بیدی، ہاتھوں سے بنایا۔ اللہ نے فرمایا اے ابلیس، جس شخص کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اس کے آگے سجدہ کرنے سے تجھے کس چیز نے منع کیا؟ تو غرور میں آ گیا یا تو اونچے درجے والوں میں تھا؟ اللہ تعالیٰ نے سوال کیا، اور ساتھ یہ الفاظ ناظرین محترم یاد رکھیے گا کہ اللہ نے لما خلقت بیدی، میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ آیت نمبر 75 ہو گئی قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ اللہ کے سوال پہ اس نے کیا جواب دیا؟ ابلیس نے بولا کہ میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اس سے مٹی سے پیدا کیا۔ قال فاخرج منها فإنك رجیم وإن عليك لعنتی إلى یوم الدین۔ 2 آیات میں نے پڑھی ہیں، 77 اور 78۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے تو یہاں سے نکل جا، تو مردود ہے، اور بے شک تجھ پہ میری لعنت ہے قیامت کے دن تک۔ تو یہاں پہ کیا ہوا؟ کیک آؤٹ۔ ابلیس اتنی نمازیں، اتنے پروٹوکول، اتنے فرشتوں کا سردار، اتنا کمانڈر ان چیف، اتنا بڑا پروفیسر، کیک آؤٹ، تکبر، گیٹ آؤٹ ہو گیا وہاں سے۔ اب آگے وہ اپیل والی آیت یہاں بھی آ رہی ہے اس کی 79 قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون، بولا کہ اے میرے رب تو مجھے اس دن تک مہلت دے کہ جس دن لوگوں کو اٹھایا جائے گا، یعنی کہ قیامت کے دن تک۔ یہ اس نے اپیل کی، تو پھر آگے 80 نمبر آیت کے اندر اس کی اپیل یہاں بھی اللہ اس کا بھی ذکر کر رہے، ایکسیپٹ ہو گئی۔ قال فإنک من المنظرین، فرمایا کہ تجھ کو مہلت دی جاتی ہے۔ اس نے اپیل کی، مہلت کی، اللہ نے کہا ایکسیپٹڈ، تجھے مہلت دی جاتی ہے، تو مہلت اس کو ملی ہوئی ہے۔ آیت نمبر 81 79 میں اس نے مہلت مانگی، 80 میں اللہ نے مہلت دے دی، اور 81 میں الی یوم الوقت المعلوم، یعنی کہ ایک مہینہ مدت تک جو ہے نا وہ مہلت اس روز تک جس کا وقت مقرر ہے، ایک مہینہ وقت تک کی مہلت دے دی گئی۔ 82 قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین، یہاں پھر اس نے جو ہے نا وہی چیلنج اس نے کر دیا، بولا تیری عزت کی قسم میں ان سب کو گمراہ کرتا رہوں گا، چیلنج۔ 83 الا عبادک منہم المخلصین، وہی الفاظ یہاں پہ ہیں،
میں گمراہ کرتا رہوں گا مگر جو تیرے خاص بندے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ جواب اس کو دے رہے ہیں آیت نمبر 84 کے اندر، قال فالحق والحق اقول، فرمایا اللہ پاک نے تو سچ یہ ہے اور میں سچ ہی فرماتا ہوں۔ 85 آیت، لأملأن جہنم منک وممن تبعک منہم اجمعین، بے شک میں ضرور جہنم بھر دوں گا تجھ سے اور ان میں سے جو تیری پیروی کریں گے سب سے۔ اس نے مہلت مانگی، چیلنج کیا، میں گمراہ کرتا رہوں گا ما سوائے تیرے مخلص بندوں کے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب فرمایا تو سچ یہ ہے کہ میں سچ ہی فرماتا ہوں، بے شک میں ضرور جہنم بھر دوں گا تجھ سے اور ان میں سے جو تیری پیروی کریں گے سب سے۔ تو یہ ناظرین محترم سورہ صاد کی جو ہے نا یہ 15 آیات ہو گئی۔ اب آخری جو ہے نا وہ ہے سورہ زمر کی آیت نمبر 6، خلقکم من نفس واحدۃ ثم جعل منها زوجها وانزل لكم من الانعام ثمانیۃ ازواج یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث ذالکم اللہ ربکم لہ الملک لا الہ الا ہوا فانا تصرفون۔ اس نے تمہیں ایک جان سے بنایا، پھر اس سے اس کا جوڑا پیدا کیا اور تمہارے لیے چوپایوں میں سے 8 جوڑے اتارے، تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ میں بنایا، ایک طرح کے بعد اور طرح 3 دہروں میں۔ یہ ہے اللہ تمہارا رب، اسی کی بادشاہی ہے، اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں، پھر کہاں پھرے جاتے ہو۔ ناظرین محترم یہ 76 آیات ہیں۔ تو اس کے آیت کے اندر بھی جو سورہ زمر کی ہے اس کے اندر بھی مینلی جو ذکر ہے وہ اماں حوا کے بارے میں، ان کی تخلیق کے بارے میں ہی ہے۔ تو یہ 76 آیات ہیں۔ یہ میں نے تفصیلی ایک ایک آیت کر کے ایک ایک لفظ کر کے اس کی عربی بھی پڑھی ہے، اس کا جو ہے نا ترجمہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ اب جو اس سے اگلے جو 2 سیشن ہوں گے اس میں انہی آیات کی بیس پہ انشاءاللہ تعالی 3 سوال ہیں، وہ میں ابھی آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں۔ کہ ایک تو ناظرین محترم یہ ہے کہ ہم نے عام طور پہ یہ سنا ہوا ہے کہ حضرت اماں حوا کو آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کیا گیا، اور اس میں مختلف طرح کی جو ہے نا باتیں ہیں۔ ایک وہ سوال ہے کہ کیا اماں حوا کو، اس کا پروف کیا ہے ہمارے پاس کہ جو ہے نا وہ اماں حوا کو آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کیا گیا، تو اس کو حوالے سے انشاءاللہ تعالی معلومات آپ سے شیئر کریں گے۔ دوسرا جو بات ہے ایک جو پھیلی ہوئی ہے جو ہم نے سنی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ جی وہ چونکہ عورت جو ہے وہ ناقص یہ جو دانہ کھانے والی بات ہے، شجر ممنوعہ کا دانہ جو کھایا آدم علیہ السلام نے اور اماں حوا نے، کہ جی وہ اماں حوا نے جو ہے نا اکسایا، اماں حوا کو ورگلایا ابلیس نے، اور انہوں نے پھر اکسایا اور جو ہے نا یعنی کہ راغب کیا آدم علیہ السلام کو، پھر انہوں نے دانہ کھایا، اس وجہ سے جو ہے نا وہ جنت سے نکالے گئے۔ تو یہ جو بات ہے اس کی کیا حقیقت ہے، اس کا بھی انشاءاللہ جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔ وہ تیسری میرے محترم ناظرین ایک جو چیز، ایک تو یہ ہے کہ جو ہماری سوچوں کے اندر جو موجود ہے وہ یہ ہے کہ جی وہ آدم علیہ السلام اور اماں حوا جو ہے نا وہ ممنوع پھل جو ہے شجر کا پھل نہ کھاتے، اور یہ جو دنیا میں وہ آئے تو یہ اس پھل کو کھانے کی سزا میں دنیا میں ان کو بھیجا گیا، اور اگر وہ یہ ایسی لغزش نہ ان سے ہوتی تو پھر یہ ہے کہ وہ آج ہم بھی جو ہے نا جنت کے اندر ہی ہوتے، تو پھر تو دنیا کا ہمارا یہ معاملہ ہی نہ ہوتا۔ تو یہ ناظرین محترم تھوڑا سا سینسٹیو بھی ہے ایک ٹاپک، لیکن یہ ہے کہ کلیئرٹی تو اس کے اندر ہمیں حاصل کرنی چاہیے، ہمیں کوشش کرنی چاہیے، اور پھر تفصیل تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ شیئر ہوگی اگلے سیشن میں۔ لیکن سورہ قمر کے اندر جو ہے نا ایک آیت ہے اس کی میں صرف بات کر لیتا ہوں۔ ویسے تو یہ ہے کہ قرآن شروع ہوتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ قرآن اللہ نے کیا کہا، الف لام میم وہ تو حروف مقطعات ہیں، ذالک الکتاب یہ وہ کتاب ہے، کتاب کا مقصد ہی ہوتا ہے نا کہ اس کو پڑھیں اور سمجھ کے پڑھیں، لا ریب فیہ جس میں کوئی شک نہیں ہے، ھدی للمتقین یہ رہنمائی ہے، ہدایت ہے واسطے پرہیزگاروں کے۔ اور پھر جو سورہ قمر کی آیت کی میں بات کر رہا ہوں وہ 4 دفعہ ریپیٹ ہو رہی ہے وہاں پہ، وہ غالباً 17 نمبر آیت بھی وہی ہے، 22 نمبر بھی وہی ہے، 32 نمبر بھی وہی ہے، 40 نمبر بھی وہی ہے، اور وہ جو
اکثر ہم سنتے ہیں آیت، یہ بچپن سے ہم نے سنی، وہ تفہیم القرآن کے سلسلے میں قاری وحید ظفر قاسمی کا پروگرام آیا کرتا تھا پی ٹی وی پہ، تو اس کے شروع میں وہ پڑھی جاتی تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ بلا شبہ ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دی ہے، کوئی ہے کہ سوچے سمجھے۔ تو یہ ایک جو ابھی ہم نے جو 76 آیات جو ہے نا وہ شیئر کی، پڑھی، سنی، تو اس میں یہ ہے کہ کسی حد تک دیر از اے لٹل بٹ ایمبیگوٹی، تو وہ لیکن یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی میں کوشش یہ کروں گا کہ اگلے جو سیشن میں جس وقت ہم اس ٹاپک کو ڈسکس کریں گے تو میں انہی آیات کے تناظر کے اندر جو ہے نا کہ اس کو میں انشاءاللہ تعالی وہاں اس کا میں آپ کو ایک کو ریلیشن، ایک اس کا ربط آپس کے اندر جو ہے نا وہ جواب اس کے انہی آیات کے اندر موجود ہیں سارے کے سارے نا، تو انشاءاللہ اس جواب کو بھی تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو اگلے سیشن تک آپ سے اجازت چاہتا ہوں، بشرط زندگی اگلے سیشن میں ملاقات ہوگی۔ آخر میں میری گزارش کہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کیا کریں، شیئر کیا کریں، اور جو ہے اگر آپ چینل پہ نئے آئیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیا کریں تاکہ ہماری نئی ہر آنے والی ویڈیو ان ٹائم آپ کے پاس پہنچے۔ اپنے اہل و عیال کا، اپنے اڑوس پڑوس کے لوگوں کا، سب کا بہت خیال کیجیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔